السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر انوشا عثمان خان ہے اور میں لاہور میں ایز اے جنرل پریکٹیشنر اور ایز اے ڈرماٹولوجسٹ پریکٹس کر رہی ہوں. آئی ہیڈ مائی انیشیل ایجوکیشن فرام فاطمہ جناح میڈیکل کالج اور اس کے بعد میں نے کارڈف سے ڈرماٹولوجی میں اسپیشلائزیشن کی. اور اس کے بعد جب میں لاہور میں پریکٹس کر رہی تھی ایز اے ڈرماٹولوجسٹ تو میں نے ریئلائز کیا کہ بہت سارے پرابلمز ایسے ہیں جو اسکن کے پرابلمز ہوتے ہیں لیکن وہ بہت ڈیپ روٹڈ ہوتے ہیں. ان کے بہت ساری وجوہات جو ہیں انسان کی اندر سے اس کے خون سے ان کا تعلق ہوتا ہے یا ان کے لیور سے تعلق ہوتا ہے یا تھائرائڈ گلینڈ سے تعلق ہوتا ہے یا اور کوئی اس کو میٹابولک مسئلہ چل رہا ہوتا ہے انسان کو اور وہ اسکن کے اوپر صرف مینیفیسٹ ہو رہا ہوتا ہے, اسکن پہ وہ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ ریئلائز کیا کہ میں تب تک سیٹسفائیڈ ایز اے ڈاکٹر فیل نہیں کروں گی اور میں اپنے پیشنٹ کو اس طرح 100% ڈلیور نہیں کر سکتی جب تک میں ایک انسان کو ان ڈیپتھ نہ سمجھ سکوں. تو اس کے بعد پھر میں نے MRCGP کیا جو کہ ممبر آف دا رائل کالج آف جنرل پریکٹیشنرز UK. میں نے کا ایگزام پاس کیا, ایگزام دیا اور پھر اس کے بعد میں نے ایز اے جنرل پریکٹیشنر لاہور میں کام کرنا شروع کر دیا. میں یہ بلیو کرتی ہوں بہت اسٹرانگلی کہ جو اسکن ہے نا, اٹس اے کینوس آف یور انٹرنل ویل بینگ. اسکن ایک ایسا کینوس ہے جس کے اوپر آپ کی جو جسم کی کیفیت ہے اندرونی وہ اس کے اوپر ظاہر ہوتی ہے. فار ایگزامپل انیمیا ہے جس میں خون کی کمی ہو جاتی ہے, جگر کے مسئلے ہیں, بہت سارے ہارمونل مسئلے ہیں, عورتوں کے اندر پالیسسٹک اووریز کا مسئلہ ہے, فیمیل ہارمونل ایشوز ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہماری اسکن کے اوپر یا جلد پہ مینیفیسٹ کرتی ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ میں ایک پیشنٹ کو زیادہ اچھے طریقے سے دیکھ سکتی ہوں الحمدللہ. اور میری نیت بھی یہ ہے کہ میں اپنے پیشنٹ کو سیٹسفائی کر سکوں اور میں خود بھی سیٹسفائیڈ ہوں ایز اے ڈاکٹر. تو بیسکلی ہولسٹک مینجمنٹ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں آپ ایک انسان کو پورے انسان کے طور پہ ٹریٹ کر رہے ہیں. اس کے اندر اس کی فزیکل, سائیکولوجیکل, سوشل اور ایموشنل یہ ساری اس کے ریلمز اس کے اندر آپ ڈسکس کرتے ہیں اس پیشنٹ کے ساتھ اور اس کو آن دا ہول ٹریٹ کرتے ہیں. بہت سارے ایسے سائیکولوجیکل پرابلمس ہوتے ہیں جن سے ڈائٹ خراب ہو جاتی ہے, جن سے ایونچولی بندے کو گٹ ریلیٹڈ پرابلمس شروع ہو جاتے ہیں. سو دے کین بی اے لاٹ آف تھنگز دیٹ کین بی ہیپننگ اینڈ دے کین بی ملینز آف ڈائگنوسز کمنگ اپ. سو بیسکلی لائک ان آل ویسٹرن کنٹریز, جتنی بھی ہمارے ویسٹرن کنٹریز ہیں لائک آسٹریلیا, کینیڈا, انگلینڈ, دے ہیو GP ریفرل سسٹم. وہاں پہ پراپر GP ریفرل سسٹم ہے. وہ تو ویل انٹیگریٹیڈ انٹو دیئر سسٹم, ان کے تو گورنمنٹ لیول کے اوپر وہ سسٹم انٹیگریٹیڈ ہے. بٹ انفارچونیٹلی پاکستان میں ایسا نہیں ہے. یہاں پہ پرانے زمانے میں جب تک انگریزوں کا انفلوئنس تھوڑا سا رہ گیا تھا 50s and 60s تک, تب تک GP سسٹم تھا لیکن دیٹ سم ہاؤ گاٹ فیڈڈ اوے. پر آئی تھنک یہ اس لیے ایک بہت اچھی اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس سے پیشنٹ کے مس ڈائگنوسس کا جو خطرہ ہے وہ کافی کم ہو جاتا ہے. کہ ایک پیشنٹ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, وہ اس کو فلی ایویلیویٹ کرتا ہے فار ہز فزیکل اینڈ ڈرماٹولوجیکل پرابلم جو بھی اس کا ایکسپریس ہو رہا ہے, اور پھر وہ اس کے کچھ ایویلیویشنس کرتے ہیں اور اس کے بعد اگر وہ مطلب ان مائی ڈومین اگر وہ ہوتا ہے تو آئی ٹریٹ دیٹ پرسن, اینڈ اف اٹس ناٹ ان مائی ڈومین آئی وڈ ریفر دیٹ پیشنٹ ٹو اے سوٹیبل ڈاکٹر فار دیٹ پرسن. اکثر ہمارے پاس مریض آتے ہیں جن کو فار ایگزامپل اپیرنٹلی ان کو پاؤں سوج رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی آیا پیشنٹ تو وہ خود ہی سمجھے گا کہ ہمیں شاید یہ ہارٹ پرابلمس جنرلی یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان سے سویلنگ ہوتی ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کو انڈر لائن کڈنی کا پرابلم ہو, اس میں بھی ہو جاتا ہے. لیکن ایک لے مین کو ان چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا. اس لیے میں نے صرف اس نیت سے کہ پیشنٹس کو ایک ہولسٹک ڈائگنوسس ملے اور وہ ایک اچھی طریقے سے اگر ریفرل ہونا ہے تو ریفر ہوں, اور جتنی ان کی براڈ بیسڈ ایویلیویشن ہے یا ان کا ٹریٹمنٹ ہے جتنا ایک GP کی ڈومین میں آتا ہے وہ وائی شوڈنٹ اٹ بی ڈن, اینڈ دس کین آلسو سیو ٹائم آف دا پیشنٹ. بہت سارے پیشنٹس کا وقت بچتا ہے اس طرح, اور اکثر بر وقت علاج اس طرح ممکن ہوتا ہے رادر دین پیشنٹ گوئنگ فرام ڈاکٹر ٹو ڈاکٹر ٹو ڈاکٹر, اور اس میں اکثر ٹائم اتنا لوز ہو جاتا ہے دین تھنگس بیکم انریورسیبل فار سرٹن پیشنٹس.
The significance of having an integrated GP system in the Pakistani healthcare system, it's innumerable benefits. اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں. اور جس طرح آپ ویسٹرن سوسائٹیز میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ کیونکہ ایک پراپر GP ریفرل سسٹم ہے, ایک پیشنٹ ہے وہ ڈائریکٹ کسی اسپیشلسٹ کے پاس نہیں جا سکتا اور وہ اس کو GP کے پاس ہی جانا ہے اور وہ اس کو آگے ریفر کرتا ہے. تو اس چیز کے اس طرح کے ایک ریفرل سسٹم کی بہت زیادہ جو افادیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہیں, جس طرح بڑے ہاسپٹلز ہیں جن کے ساتھ ہاسپٹل کے ساتھ میڈیکل کالج بھی افیلیٹڈ ہوتا ہے یوزلی, یا وہ بہت ان کے اندر ایڈوانس ٹریٹمنٹس لائک اینجیوگرافیز اینڈ کارڈک بائی پاس وغیرہ ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں, تو یوزلی ٹرشری کیئر ہاسپٹلز ہوتے ہیں, تو ان کے اوپر لوڈ کم ہو جاتا ہے. اول تو جس طرح میری ٹریننگ جب ہوئی تو میں نے گنگا رام سے اور جنا ہاسپٹل سے بھی ٹریننگ کی, فاطمہ میموریل سے بھی کی. تو ان ہاسپٹلز میں نزلہ, زکام, کھانسی اور چھوٹے موٹے پرابلمس یا ایون سمپل جانڈس یا لیور ریلیٹڈ پرابلمس, جو ایسی چیزیں جو ایک جنرل پریکٹس کی ڈومین میں آتی ہیں, وہ بھی آپ کو اس کے لیے بھی وہاں پہ ایک اسپیشلسٹ ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے. تو ایک اسپیشلسٹ کا ٹائم اس میں ویسٹ بھی ہوتا ہے, اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا پیشنٹ جس کو جینونلی ایک اسپیشلسٹ کی جو انٹرنل میڈیسن کا اسپیشلسٹ ہے, یا گیسٹرنٹولوجسٹ ہے جو میدے جگر کا ڈاکٹر ہوتا ہے, یا نیورولوجسٹ ہے جو آپ کے دماغ کی نسوں کا اور دماغ کا ڈاکٹر ہوتا ہے, تو ان کا وقت جو ہے وہ پھر ایسے مریض کے اوپر وہ لگا سکتے ہیں جس مریض کو جینونلی اس کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ دو دھاری تلوار ہے جس کا میں ذکر کروں گی کہ اس کی ایک تو ڈاکٹر کا ٹائم بچتا ہے, مریض کا ٹائم بھی بچتا ہے, اور ڈاکٹر اپنا ٹائم اس مریض پہ لگا سکتا ہے جس کو جینونلی اس کی اسکل کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایک تو GP پریکٹس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس میں آپ کا مریض کا جو ہے وہ اپنا ٹائم اس طرح بچتا ہے, تو وہ ایسے ٹیسٹ اس کے ڈاکٹر کرا سکتا ہے جو آگے کے لیے اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, اور وہ پھر پیشنٹ کو فردر اگر ریفرل کی ضرورت ہے تو ریفر کرتا ہے, اور اگر اس کو GP ڈومین کے اندر کچھ بھی اگر ایسا ہے جو وہ خود ٹریٹ کر سکتا ہے تو وہ خود ٹریٹ کرتا ہے. تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ جو ہے ایک ریلیوڈ ہیلتھ کیئر سسٹم ایک نظر میں آئے گا, اور اس سے ہمارا لوڈ جو ہے وہ کم ہوئے گا مریضوں کا, اور ایک ہیلدیئر انوائرمنٹ اور ایک ہیلدیئر سوسائٹی کے اندر ہم جی سکیں گے. اوبویسلی اٹس اے بیبی اسٹیپ, بٹ ایوری گریٹ اچیومنٹ اسٹارٹیڈ ود اے ڈریم, اینڈ اٹس مائی ڈریم ٹو سی اے ہیلدی پاکستان اینڈ ود سیٹسفائڈ پیشنٹس اینڈ پیشنٹس who are self-aware about health. Health awareness is a must, and this is the duty of the doctor کہ وہ اپنے مریضوں کو health awareness along with treatment provide کرے. اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی بھی انسان اپنی ہی کیپیسٹی کے اندر جو کچھ کر سکتا ہے وہ اس کو اپنی سوسائٹی کو گیو بیک کرنا چاہیے, اینڈ دس از مائی اسمال وے آف گیونگ بیک. تھینک یو.